آیت نمبر 26 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ لفظی ترجمہ، اور انزلہ اتارا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو کہ ظاہروہم مددگار ہوئے تھے، من سے اہل الکتابی کتاب، من سے سیاسیہم قلوں ان کے، اور قذفا ڈالا فی بیچ یا میں، قلوبہم ان کے دلوں کے، الرعبا روب یا ڈر، فریقاً ایک فرقے کو، تقتلون تم مار ڈالتے ہو، اور تأسرون قید کرتے ہو تم، فریقاً ایک دوسرے فرقے کو۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت کی مفہوم کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا جو غزوہ ہوا اس کا ذکر آتا ہے۔ غزوہ احزاب کے فوراً بعد اس کے ختم ہوتے ہی اللہ رب العزت نے بنو قریظہ کا خاتمہ کرنے کا حکم فرما دیا تھا۔ آئیے غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ خندق سے پلٹ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو ظہر کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ فرشتے ہنوز ہتھیار بند ہیں، لہٰذا حکم سنایا گیا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بنی قریظہ کا معاملہ ابھی باقی ہے، ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہیے۔ یہ حکم پاتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا کہ جو کوئی سمع و اطاعت پر قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک دیار بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستے کے ساتھ مقدمۃ الجیش کے طور پر بنی قریظہ کی طرف روانہ کر دیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر لشکر کے آگے آگے ان کو روانہ کر دیا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ نیز انہوں نے ایسا بھی کیا تھا کہ عورتوں پر بزدلانہ حملہ کیا تھا، جسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روک دیا تھا، ناکام بنا دیا تھا، لیکن ان کی یہ بد زبانی اور بزدلانہ حرکت ان کو اس جرم عظیم کے خمیازے سے کیسے بچا سکتی تھی کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا تھا اور حملہ آوروں سے مل کر مدینے کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے سے دوچار کر دیا تھا۔ حضرت علی کے دستے کو دیکھ کر وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ محض دھمکانے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچتے دیکھا اور ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے خود کو مضبوط قلعوں میں بند کر لیا۔ محاصرے کی شدت کو وہ 2-3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے اور آخرکار انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ کریں گے فریقین اسے مان لیں گے، یعنی یہاں فریقین سے مراد ہے کہ بنو قریظہ بھی مان لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مان لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امید پر حاکم یا حکم بنایا تھا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور بنی قریظہ کے درمیان جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے اور انہیں بھی اسی طرح مدینے سے نکل جانے دیں گے جس طرح پہلے بنی قینقاع اور بنی النضیر کو نکل جانے دیا گیا تھا۔ خود قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ نرمی برتیں، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن 2 یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکل جانے کا موقع دیا تھا تو وہ کس طرح ساری گرد و پیش کے قبائل کو بھڑکا کر مدینے پر 10-12 ہزار کا لشکر چڑھا لائے تھے، اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ اس آخری یہودی قبیلے نے عین بیرونی حملے کے موقع پر بدعہدی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا کیا کیا سامان نہیں کر لیا تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ جو کہ ان کی کتاب تورات میں بھی مذکور تھا کہ بنی قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے
اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ اس فیصلے پر عمل کیا گیا، اور جب بنی قریظہ کی گڑیوں یعنی ان کے گھروں میں مسلمان داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لیے ان غداروں نے 1500 تلواریں، 300 زریں، 2000 نیزے اور 1500 ڈھالیں فراہم کی تھیں۔ اگر اللہ کی تائید و نصرت مسلمانوں کے شامل حال نہ ہوتی تو یہ سارا جنگی سامان عین وقت پر مدینہ پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا، جبکہ مشرکین یکبارگی خندق پار کر کے ٹوٹ پڑنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس انکشاف کے بعد اس امر میں شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ حضرت سعد نے ان لوگوں کے معاملے میں جو فیصلہ فرمایا تھا وہ مبنی برحق تھا۔ تو یہ ہم نے غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب مسلمانوں کو بنی قریظہ کے خاتمے کا ان کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کا حکم دیا گیا تو ان میں سے بہت سے مردوں کو، جس میں تعداد بتائی جاتی ہے کہ 100 سے زائد مرد یہودی تھے، جن کو قتل کر دیا گیا، اور اسی طرح سینکڑوں کی تعداد تھی خواتین اور بچوں کی جن کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنو قریظہ کا خاتمہ فرمایا، ان کو بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں مسخر کر دیا، اور جو ان کا تمام مال و اسباب تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کا مفہوم اور پس منظر، آپ نے اس کو بھی ذکر کرنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگلی اور آخری آیت کی طرف۔